السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، شریعت نے والدین کی کون سی باتوں کو ماننے سے سخت منع کیا ہے اور وہ کون سے 5 کام ہیں جن میں والدین کا حکم ماننا سخت ترین گناہ ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیش بہا نعمتوں سے نوازا ہے۔ انہیں انمول نعمتوں میں پاکیزہ اور پرخلوص رشتے بھی شامل ہیں۔ انسان تنہا زندگی نہیں گزار سکتا، اس لیے وہ رشتوں اور روابط کی قید میں ہوتا ہے جس کے بغیر اس کی زندگی ناممکن ہو جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا اہم ترین رشتہ کون سا ہے جس کے بغیر انسان ادھورا شمار کیا جاتا ہے؟ تو ناظرین، وہ والدین کا رشتہ ہے، کیونکہ والدین کی موجودگی اولاد کے لیے ایسے ہی ضروری ہے جیسے جسم کے لیے روح۔ یہ کہنا بالکل درست ہوگا کہ جیسے آنکھیں نور کے بغیر بے مقصد ہوتی ہیں، ایسے ہی اولاد والدین کے بغیر نامکمل ہوتی ہے۔ دین اسلام میں والدین کے حقوق کو کثرت سے بیان کیا گیا ہے اور دونوں ہی کی اطاعت اور فرمانبرداری کی تلقین فرمائی ہے، یہاں تک کہ اللہ پاک نے اپنے حق کے ساتھ والدین کا حق بیان کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اولاد کے ذمہ والدین کے کیا حقوق ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تیری جنت یا دوزخ ہیں، یعنی ان کی خدمت کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، ان کی نافرمانی کرو گے تو دوزخ میں جاؤ گے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص والدین کا فرمانبردار ہوگا اس کے لیے جنت کے دروازے کھول جائیں گے، اور اگر ان میں سے ایک ہو تو ایک دروازہ کھل جاتا ہے، اور جو شخص والدین کا نافرمان ہو اس کے لیے جہنم کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور اگر ان میں سے ایک تو ایک شخص نے عرض کیا، خواہ والدین اس پر ظلم کرتے ہوں؟ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، خواہ اس پر ظلم کرتے ہوں، خواہ اس پر ظلم کرتے ہوں، خواہ اس پر ظلم کرتے ہوں، یعنی یہ جملہ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرمانبردار اولاد اگر وہ اپنے والدین کی طرف نظر شفقت و محبت سے دیکھے تو ہر مرتبہ دیکھنے پر ایک مقبول حج کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر 100 مرتبہ دیکھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر 100 مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 100 مقبول حج کا ثواب دے گا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑے اور زیادہ پاکیزہ ہیں، اس کے لیے 100 حج کا ثواب دینا کیا مشکل ہے۔ ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، جب پہلی سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، پھر دوسری پر چڑھے تو فرمایا آمین، پھر تیسری پر چڑھے تو فرمایا آمین۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو 3 مرتبہ آمین کہتے ہوئے سنا، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں پہلی سیڑھی پر چڑھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا، بدبخت ہے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر وہ گزر گیا اور اس کی بخشش نہ ہوئی۔ تو میں نے کہا آمین۔ کہا، بد نصیب ہے وہ بندہ جس نے اپنے والدین یا دونوں میں سے ایک کو پایا اور انہوں نے اس کو جنت میں داخل نہ کرایا۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر کہا، کم بخت ٹھہرا وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور اس نے آپ پر درود نہ پڑھا۔ میں نے کہا آمین۔ ناظرین، اب ذکر کرتے ہیں کہ وہ کون سے ایسے 5 کام ہیں جن میں والدین کا حکم ماننے سے شریعت نے منع کیا ہے۔ اس میں سے پہلے نمبر پر گناہ ہے۔ اگر والدین کوئی ایسا کام کرنے کو کہیں جو گناہ کی بات ہو، مثلا اگر والدین کہیں کہ نماز نہ پڑھو، داڑھی مت رکھو، تو اس کو ماننے سے شریعت نے منع کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالق کی معیت میں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان آدمی پر امیر اور حاکم کی والدین کی بات ماننا لازم ہے، چاہے وہ اسے پسند ہو یا ناپسند۔ ہاں، اگر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا حکم دیا جائے تو اس کو سننا اور ماننا نہیں۔ دوسرا کام جس میں والدین کی بات ماننے سے منع کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر والدین کہیں کہ بیوی کو طلاق دے دو تو اولاد پر والدین کے اس حکم کی تعمیل جائز نہیں۔ اس میں وضاحت کو یاد رکھیں کہ اگر والدین کسی شرعی وجہ کے بغیر طلاق کا مطالبہ کریں تو ان کا بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کرنا درست نہیں، اور بلا وجہ مطالبہ کرنے کی صورت میں بیوی کو طلاق دینا بھی درست نہیں ہے۔ البتہ اگر بیوی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کرتی ہو، ان کی گستاخی کرتی ہو اور بدگوئی اور بے رخی سے پیش آتی ہو اور سمجھانے کے باوجود باز نہ آتی ہو تو پھر ان کے مطالبے پر طلاق دینے کی
گنجائش ہوگی۔ اور اگر بیوی میں ایسی کوئی بات نہیں تو اس صورت میں والدین کی بات ماننا لازمی نہیں، اس لیے کہ حلال کاموں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ بات طلاق دینا ہے۔ تیسرا کام جس میں والدین کا حکم ماننے سے منع کیا گیا ہے وہ یہ کہ اگر والدین کہیں کہ بیوی کو تنہا مکان میں مت رکھو تو اس میں بھی ان کے حکم کی تعمیل ضروری نہیں، البتہ اگر بیوی اپنی خوشی سے والدین کے ساتھ رہنے پر راضی ہو تو وہ دوسری بات یہ ہے، ورنہ اپنی حیثیت کے مطابق بیوی کو علیحدہ مکان دینا شریعت کا حکم ہے اور اس کے خلاف کسی کی بات ماننا جائز نہیں۔ شوہر کے ذمے ہے کہ بیوی کی رہائش کے لیے ایسا انتظام کرے جہاں اس کے ذاتی امور میں کوئی مداخلت نہ کرے، یا تو الگ گھر کا انتظام کرے اور اگر الگ رہائش کی صورت نہیں بنتی تو اپنے والدین کے گھر میں ہی ایک الگ کمرہ دے دے جس میں باتھ روم بھی ہو، غسل خانہ بھی ہو اور کچن بھی ہو۔ اور اگر شوہر یہ سارے انتظامات کر دیتا ہے اور پھر بھی بیوی الگ گھر کا مطالبہ کرتی ہے تو یہ بات بیوی کی ماننا بالکل جائز نہیں۔ چوتھی بات جس میں ماں باپ کا حکم ماننا جائز نہیں وہ یہ ہے کہ اگر والدین نے اپنی شادی شدہ بیٹی کو زبردستی اپنے گھر بیٹھا لیا اور شوہر کے گھر جانے کی اجازت نہیں دے رہے اور لڑکی اپنے شوہر کے گھر خوش ہے اور وہ اپنے شوہر کے گھر میں رہنا چاہتی ہے اور ماں باپ اس کو جانے سے روک رہے ہیں تو ایسی بات بھی ماں باپ کی ماننا بالکل جائز نہیں ہے۔ اس صورت میں بیٹی پر والدین کی اطاعت جائز نہیں، لڑکی کو چاہیے کہ وہ والدین کی ضد کو پورا نہ کرے اور اپنے گھر چلی جائے، کیونکہ اس کام میں والدین کی بات ماننا جائز نہیں۔ والدین کا مقام کیا ہے اس کا اندازہ تو آپ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے لگا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنے والدین یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو پاتا جبکہ میں عشاء کی نماز شروع کر کے سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہوتا اور وہ مجھے پکارتے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میں جواب میں حاضر ہوں کہتا۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علقمہ نامی ایک شخص جو نماز روزے کا بہت پابند تھا، جب اس کا انتقال کا وقت قریب آیا تو اس کے منہ سے باوجود تلقین کے کلمہ شہادت جاری نہ ہوتا تھا۔ علقمہ کی بیوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی کو بھیج کر اس واقعے کی اطلاع کروائی۔ آپ نے دریافت کیا علقمہ کے والدین زندہ ہیں یا نہیں۔ معلوم ہوا کہ صرف والدہ زندہ ہے اور وہ علقمہ سے ناراض ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علقمہ کی ماں کو اطلاع کرائی کہ میں تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، تم میرے پاس آتی ہو یا میں تمہارے پاس آؤں؟ علقمہ کی والدہ نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں آپ کو تکلیف دینا نہیں چاہتی بلکہ خود ہی حاضر ہوتی ہوں۔ چنانچہ بڑھیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے علقمہ کے متعلق کچھ دریافت فرمایا تو اس نے کہا کہ علقمہ نہایت نیک آدمی ہے لیکن وہ اپنی بیوی کے مقابلہ میں ہمیشہ میری نافرمانی کرتا ہے، اس لیے میں اس سے ناراض ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر تو اس کی خطا معاف کر دے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، اگر آپ نے معاف نہیں کیا تو اس کے لیے جہنم ہے۔ لیکن پھر بھی اس نے معاف کرنے سے انکار کر دیا۔ تب آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ لکڑیاں جمع کرو اور علقمہ کو آگ کی نیچے ڈال کر جلا دو۔ بڑھیا یہ سن کر گھبرائی اور اس نے دریافت کیا کہ کیا میرے بچے کو آگ میں جلایا جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ کے عذاب کے مقابلے میں یہ ہمارا عذاب ہلکا ہے۔ خدا کی قسم جب تک تو اس سے ناراض ہے نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ کوئی صدقہ قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہے۔ تمہارا اس کو معاف نہ کرنا اس کی تمام عبادات اور نیکیوں کو زائل کر دے گا۔ یہ سن کر بڑھیا نے کہا میں آپ کو اور لوگوں کو گواہ کرتی ہوں کہ میں نے اپنے بیٹے علقمہ کے قصور کو معاف کر دیا۔ آپ نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا دیکھو علقمہ کی زبان پر کلمہ شہادت جاری ہوا یا نہیں؟ لوگوں نے بیان کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علقمہ کی زبان پر کلمہ شہادت جاری ہو گیا ہے اور کلمہ شہادت کے ساتھ اس نے انتقال کیا۔ آپ نے علقمہ کے غسل اور کفن دفن کا حکم دیا اور خود جنازے کے ساتھ تشریف لے گئے۔ علقمہ کو دفن کرنے کے بعد فرمایا مہاجرین و انصار میں سے جس شخص نے اپنی ماں کی نافرمانی کی یا اس کو تکلیف پہنچائی تو اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور سب لوگوں کی لعنت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ اس کا فرض قبول کرتا ہے اور نہ نفل، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اور اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرے اور جس طرح ممکن ہو اس کو راضی کرے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا ماں کی رضامندی پر موقوف ہے اور خدا تعالیٰ کا غصہ اس کے غصے میں پوشیدہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے۔ نمبر 1
زنا۔ نمبر 2 والدین کا نافرمان۔ فرمایا والدین کا احترام کرو تاکہ تمہاری اولاد تمہاری احترام کرے۔ فرمایا باپ کی عزت کرو تاکہ اس سے فیضیاب ہو سکو۔ باپ کا حکم مانو تاکہ خوشحال ہو سکو۔ باپ کی سختی برداشت کرو تاکہ باکمال ہو سکو۔ باپ کی باتیں غور سے سنو تاکہ دوسروں کی نہ سننی پڑے۔ باپ کے سامنے نظر جھکا کر رکھو تاکہ اللہ آپ کا معیار اونچا رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ کوئی اپنے والدین پر لعنت بھیجے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اپنے والدین پر لعنت کیسے بھیج سکتا ہے؟ فرمایا کہ جب تم دوسروں کے والدین پر لعنت کرو گے تو لوگ بھی تمہارے ماں باپ پر لعنت کریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ایسے ہو جاؤ کہ تمہارے غم حد سے بڑھ جائیں اور تم غموں سے چور چور ہو جاؤ اور تم ان غموں کو ختم کرنا چاہو تو تم مجھ پر درود شریف پڑھا کرو، یہ تمہارے غموں کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دے گا۔ فرمایا کہ زندگی میں دو شخصیتوں کا بہت خیال رکھنا، ایک وہ جس نے تمہاری جیت کے لیے سب کچھ ہار دیا یعنی تمہارا باپ، اور ایک وہ جس کی دعاؤں سے تم سب کچھ جیت گئے یعنی تمہاری ماں۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہارے والدین بچپن میں تمہیں شہزادوں کی طرح پالتے ہیں، لہٰذا تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم ان کو ان کے بڑھاپے میں بادشاہوں کی طرح رکھو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ پھر فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی ناک خاک آلود ہو؟ فرمایا جس شخص نے بڑھاپے میں ماں باپ کو یا ان میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے والدین کا فرمان بردار بنائے، والدین کی خدمت نصیب کرے اور اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کی 99